جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ سائل نہیں۔ اے کرم برور کرم میرے گناہوں پر نہ جا، ریب کے قابل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت سلسلہ وار گفتگو گناہ کسے کہتے ہیں، گناہوں سے کیسے اپنی حفاظت کی جائے، اور کن اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، سلسلہ وار آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ آج اس کی 45ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں امانت کے تعلق سے گفتگو کی گئی، کیونکہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہوگا۔ اور جن احادیث میں امانت کا ذکر ہے، امانت اور خیانت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اور بھی ارشادات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملتے ہیں۔ ان ارشادات کا مختصر سا خلاصہ بھی کیا گیا، جیسا کہ سابقہ نشست میں پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے، پڑوسی کی حفاظت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور الحمدللہ پڑوسی کی حفاظت کے تعلق سے 15 نشستیں ہوئی، جس میں کما حقہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پڑوسی کا ہم پر کیا حق ہے اور کس طرح سے اس کی حفاظت کی جائے، کس طرح اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ خیر کرو تو اللہ کا کیا انعام ہے، اور اس کو اذیت دو، اسے تنگ کرو، اسے پریشان کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر کس طرح سے اپنا عذاب و عتاب نازل فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی: اللہ سے ڈرتے رہنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت ادا کرنا، خیانت ترک کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، یتیم پر رحم کرنا، آپس میں نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، آپس میں سلام کرنا، اور تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ اس حدیث پاک کو امام نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمایا ہے۔ پڑوسی کی حفاظت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی۔ آج ہم گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ ہماری گفتگو مختصر ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کے حقوق سے واقف کروایا، جیسے والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہیں پر ان لوگوں میں کہ جن کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، ان لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کو بھی شامل فرمایا۔ یتیم ہے، مساکین ہیں، مسافر ہیں، ضرورت مند افراد، ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد میں شامل فرمایا کہ جن کا حق ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے حقوق کو اپنی مکمل کوشش کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ میں ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کل بروز قیامت بہترین انعام کا اور اعزاز کا مستحق ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کل بروز قیامت بہت بڑے نقصان کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، اور اس سے بڑا نقصان اس بندے کے لیے کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اس بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی جو بندہ دنیا میں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ضائع کرتا تھا اور ان کے حقوق کی پامالی کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے یتیموں کی فضیلت جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، حقوق کے حوالے سے ہو یا معاملات کے حوالے سے ہو یا پھر ان کے ساتھ میں خیر کے حوالے سے ہو، حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سامنے ان کا ذکر فرما کر ان کے اعزاز کو اور ان کی افضلیت کو اپنے بندوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس انداز سے خطاب کیا ہو کہ رب ان سے ناراض ہو، رب کی لعنت ان پر ہو، اللہ کا غضب ان پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے لیے ہو، تو ایسے لوگ چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر اور کتنے بھی بڑے مقام پر دنیا میں پہنچ جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اعزاز حاصل نہیں کر سکتے، وہ اکرام کے مستحق نہیں ہیں۔ مگر آج دنیا کا ایک عجیب سسٹم بنا ہوا ہے، جو لوگ خدا کے دشمن ہیں آج ہم انہی سے محبت کر رہے ہیں، انہی کی تقلید کر رہے ہیں، انہی کی چیزوں کو ہم اپنا رہے ہیں، انہی کے پروڈکٹس کا ہم استعمال کر رہے ہیں، انہی کے قانون کو ہم فالو کر رہے ہیں، انہی کا دیا ہوا مزاج، ان کے بنائے ہوئے اصول آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، جس کو ہم نے اپنی تہذیب میں شامل کر لیا، اپنے کلچر میں شامل کر لیا، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگی کی تقلید کرتے ہوئے جو اللہ کے دشمن ہیں، جن کو قرآن نے ملعون بھی کہا ہے، مغضوب بھی کہا ہے، گمراہ بھی کہا ہے، جن سے اللہ نے کئی مقامات پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، مگر آج مسلمان ان سے بہت زیادہ خوش ہے، ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں،
مگر وہ لوگ جو دین کے حوالے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، آج مسلمانوں کے پاس میں ان کی عزت نہ رہی، آج مسلمانوں کے پاس ان کی تعظیم نہ رہی، ان کا کوئی مقام، ان کا کوئی مرتبہ نہ رہا۔ اس لیے نہ رہا کہ وہ لوگ ان تمام خواہشات نفسانی سے لوگوں کو روکتے ہیں جو غلط ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر یا ان بندوں کا ذکر جن کے ساتھ میں خیر کا برتاؤ کرنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، اور اپنے مغضوب بندوں کا ذکر بھی فرما دیا کہ جن سے آپ کو دوری اختیار کرنی ہے، جن سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر غضب نازل ہونے والا ہو اور آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کی بربادی اور تباہی کا سبب بن جائے۔ کیونکہ کہاوت مشہور ہے کہ گیہوں پیستے ہیں تو باجرہ بھی کبھی پیسا جاتا ہے، لہٰذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عذاب آتا دوسروں کے لیے ہے، ان سے محبت کی بنیاد پر وہ تباہی ہمارا بھی مقدر بن جاتی ہے، وہ بربادی ہمارا بھی مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو غلط لوگوں کی صحبت سے بچائیں اور ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کریں، ان کی چیزوں سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں شامل ہو چکے ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں جن کے ساتھ خیر کرنے کا حکم دیا گیا، اگر بندہ اس سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ خیر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جس کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا وہ خیر کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اسے وہ فضیلت، وہ عظمت نہیں دلا سکتا، وہ مقام نہیں دلا سکتا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے بندوں کے ساتھ خیر کرنے سے بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ لوگ جن کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا ہے وہ کون ہے، میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ جن کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنا ہے ان میں ایک یتیم بھی ہے کہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے، جس کے ساتھ اچھائی کی جائے، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی یتیم رہتا ہے تو اس یتیم کو تنگ نظری سے نہ دیکھیں، اس کو اذیت نہ دیں، اس کو پریشان نہ کریں، بلکہ اس کو آپ اتنی محبت دیں کہ اسے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں یتیم ہوں۔ اس کو آپ اتنا پیار کریں، اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کریں کہ اسے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں یتیم ہوں۔ اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انشاءاللہ ہم اس حوالے سے حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو یتیم کو اتنی محبت دو کہ اس کو یہ احساس نہ رہے کہ میں یتیم ہوں، میرا سہارا نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ مورخین اور محققین فرماتے ہیں کہ جس کے والد کا اس کے بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا لڑکا ہے کہ جس کے والد کا انتقال اس کے بچپن ہی میں ہو گیا، اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہو گیا، تو اس بندے کو یتیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں اپنے دیگر بندوں کے حقوق اپنے بندوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں، وہیں پر رب قدیر نے یتیموں کا حق بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ اور یتیم کے حقوق کی جو تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ چوتھے پارے کے 12ویں رکوع میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ 12واں رکوع کا آغاز سورہ نساء سے ہوتا ہے، جس کو اکثر قاضی حضرات خطبے میں جس آیت کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس سورت کو سورہ نساء اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت میں عورتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے،
اور عورتوں کے احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وصیتوں کا اس میں ذکر ہے، اور مرد اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، یہ ساری باتیں اس صورت میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ میں اس کا ذکر فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے اور بہت زیادہ تفصیل احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ تو آج ہمیں جس بات پر گفتگو کرنی ہے وہ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکمل پہلے رکوع میں رب قدیر نے یتیموں کے تعلق سے ان آیات میں احکام بیان فرمائے۔ سب سے پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ابھی ہم پہلے قرآن کریم سے یتیموں کی عظمت اور ان کی شان دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کے ذریعے ہم اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نساء کی دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو، ان کے مال دے دو، اور اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یتیموں کا ذکر فرمایا جس کے والد اس یتیم کے حق میں مال چھوڑ کر چلے گئے۔ جو یتیم ایسے کی اولاد تھا کہ جس کے والد کے پاس میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی، اور وہ دولت والد کے جانے کے بعد اس یتیم کا حق بن گئی، اور وہ یتیم اتنا بڑا نہ تھا، بالغ نہ تھا کہ وہ اپنی دولت کو اپنے قبضے میں لے سکے، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، اور جب ان کے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں، کس جگہ، کیسے اور کب استعمال کی جائے۔ آپ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں روپیہ دے دیں اور پھر آپ دیکھتے رہیں، تھوڑی دیر میں وہ روپیہ پھاڑ دے گا، اس کو ضائع کر دے گا، اس کو پانی میں ڈال دے گا، اس کو کہیں پھینک دے گا، کچھ نہ کچھ وہ اس کی خرابی کر دے گا۔ تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ جو حدیث پاک میں بھی اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی، اور محققین نے اور فقہاء کرام نے اس کی ایک تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ ساری تفصیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب گناہ کبیرہ کا ذکر ہوگا، 70 گناہ کبیرہ یا 400 گناہ کبیرہ کا جب ذکر ہوگا، اس میں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ بندہ ناحق یتیم کا مال کھائے، یا یتیم کو ستائے، یا پھر یتیم کے مال کو غبن کر لے اور یتیم کو بے سہارا چھوڑ دے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جب یہ تفصیل آئے گی تو ہم عرض کریں گے، آج صرف ایک اشارہ میں دے دوں تاکہ حدیث پاک میں جو یتیم کے ساتھ رحم کرنے کی بات ہوئی ہے اس کا مختصر سا خلاصہ ہو جائے۔ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کی قدر نہیں جانتے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہونے لگتے ہیں انہیں دوسرا ماحول ملنے لگتا ہے، اسکول کا ماحول ہو یا دوسرے بچوں کا ماحول جب ملنے لگتا ہے، تب ان کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، اور پھر انہیں صحیح اور غلط کی بھی تمیز ہوتی ہے، اور اچھی اور بری چیز کی بھی تمیز ہوتی ہے، نقصان دینے والی اور فائدہ دینے والی چیز کی بھی ان کے اندر تمیز ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہا کا حکم ہے کہ جب تک کسی کے گھر میں کوئی ایسا یتیم پرورش پاتا ہو جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس بچے کے نام پر جائیداد ہے، اس بچے کے نام پر دولت ہے، اس بچے کے نام پر روپیہ پیسہ ہے، اس کے نام پر زیور ہے،
اس کے نام کا فکس ڈپازٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ ولی کا حق ہے، یعنی اس بچے کے لیے جو ذمہ دار ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس لڑکے کی دولت کی حفاظت کرے، اس یتیم کے مال کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اگر وہ یتیم کے مال کی حفاظت نہیں کرے گا اور وہ بچے کے حوالے کر دے گا تو بچہ اپنے بچپن کی وجہ سے، اپنی کمسنی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے بہت جلد اس مال کو ضائع کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ ولی کی ذمہ داری ہے۔ ولی کا مطلب جو اس کا ذمہ دار ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری کسی یتیم کے حوالے سے ادا کرنے والا ہوتا ہے یا ادا کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یتیم کے مال میں کبھی بھی اپنی نیت خراب نہ کرے، یتیم کی دولت میں کبھی بھی اپنی نیت خراب نہ کرے۔ آگے حدیثیں آئیں گی کہ نیت خراب کرنے والے کا کیا نقصان ہوتا ہے، وہ اپنے نقصان کو بھی دیکھ لے، اور اگر اس نقصان کی وجہ سے ڈر رہا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو پھر یتیم کا جو حق ہے اس کو صحیح طور پر وہ ادا کرے۔ یتیم کا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں اپنی نیت خراب نہ کرے، اس کے مال کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے، اس کے مال سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پوری نہ کرے۔ ہاں بس اتنا حکم دیا گیا کہ اگر یتیم کا ولی، یتیم کا جو بڑا ہے، جو یتیم کو اپنی کفالت میں لیے ہوئے ہے، اگر وہ بہت زیادہ مجبور ہے تو بحالت مجبوری وہ اتنا ہی مال یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس مال میں سے کچھ بھی اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے کہ جب وہ سمجھنے لگے، جب اسے اچھائی اور برائی، صحیح غلط کے فیصلے جب وہ کرنے لگے، اب اس کا حق آپ اسے واپس کر دو۔ ہاں اگر کسی بندے نے یتیم کے مال میں تجارت کی اور امانت داری کے ساتھ تجارت میں جو نفع ہوا اس نفع کا حقدار اس یتیم کو بھی بنایا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو وہ مال اور اس کی تجارت کا جو نفع تھا وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دے۔ اب اس کے بعد اس یتیم کو اختیار ہے کہ وہ اپنا پیسہ اسی کے ساتھ تجارت میں لگائے یا پھر اپنا پیسہ اپنی مرضی کے مطابق تجارت کے لیے استعمال کرے۔ اگر وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ، یعنی اس کا جو حق تھا، اپنا حق لے لینے کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ اسے مجبور نہ کریں، آپ ضد نہ کریں کہ تم میرے ہی ساتھ تجارت کرو، کیونکہ اب اس کا اختیار ہے، وہ جہاں چاہے اپنی دولت اور اپنا پیسہ استعمال کر سکتا ہے۔ یتیم کا مال ناحق نہ کھایا جائے، زبردستی اس سے مال نہ چھینا جائے، اور اس کا کوئی حق آپ کی دولت میں بنتا ہے اس کے والد کی وجہ سے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اس کا حق ادا کر دیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، رب نے فرمایا یتیموں کو دے دو، ان کا جو مال ہے وہ یتیموں کو دے دو، اور پھر اپنے خراب مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ میں تبدیل نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ کی وفات سن 375 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اللہ کے بندوں کو بہت ساری نصیحتیں آپ نے کی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے کہ ایک قبیلہ غطفان تھا، اس کے ایک شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا۔ جب یتیم بالغ ہوا
اور جب اس نے اپنا مال طلب کیا تو اس کے چچا نے اس کو منع کیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت اس شخص کے سامنے تلاوت کی تو اس شخص نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اپنے بھتیجے کو مال دے دیا، اس جوان نے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وقت اور موقع کے حساب سے آیتیں نازل فرماتا۔ کبھی احکامات، کبھی معاملات کی آیتیں نازل ہوتی، جیسے اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ کبھی عبادات کی آیات نازل ہوتی، کبھی نیکیوں پر عمل کرنے کا حکم آتا، کبھی برائیوں سے بچنے کا حکم آتا۔ یعنی جب ضرورت ہوتی جس چیز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر وہ آیت نازل فرماتا۔ اور پھر صحابہ کا عمل بھی دیکھو، کتنی پیاری بات محققین نے بیان فرمائی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا تو اس شخص نے جس نے اپنے بھتیجے کا مال رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس شخص نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ اس نے کہا اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک کہے اور میں ایک کروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہو اور میرا معاملہ کچھ اور ہو، میری زندگی کچھ اور ہو۔ وہ ہماری طرح نہیں تھے، ان کی سوچ ہماری طرح نہیں تھی، ان کی فکر، ان کا عمل ہماری طرح نہیں تھا۔ معاذ اللہ ہم سے بہت زیادہ اچھے تھے، اتنے اچھے تھے کہ اللہ کا حکم جب آ جاتا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ وہ یہ دیکھتے کہ رب نے فرما دیا ہے ہمارا جو ہوگا اچھا ہوگا۔ یہ ان کی زندگی آتی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کیا کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے تو اب مجھے یہ مال رکھنا نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے جن کے ذریعے مجھے یہ پیغام ملا ہے۔ اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور فوری طور پر اس یتیم کا حق اسے دے دیا، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اس یتیم کی شان دیکھو، مال مل گیا تو اس نے کیا تجارت کی، مال مل گیا تو اس نے کیا کیا، کیا عمل کیا، کون سا کاروبار اس نے کیا؟ یہ وہ کاروبار ہے جس کو ہم ذخیرہ آخرت کہتے ہیں۔ اتنا پیارا کاروبار اس نے کر لیا، اتنا پیارا عمل اس نے کیا کہ اس نے اپنے چچا سے مال لے لیا اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ میں رکھوں گا تو بڑھنے والا نہیں ہے، دے دوں گا تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قرآن کریم کے ذریعے اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر دوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ وہ کیا تجارت ہے، وہ کون سا کاروبار ہے؟ تو رب نے فرما دیا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا لو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے رہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم سمجھدار ہو تو تم سمجھ سکتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس یتیم نے اپنی دولت اپنے پاس میں نہیں رکھی، کیونکہ پتا تھا میرے پاس رکھیں گے
میرے پاس رہے گی تو کچھ بڑھنے والا نہیں، اللہ کی راہ میں دے دی اس یقین کے ساتھ کہ وہاں جائے گا تو بڑھتا ہی رہے گا۔ اور اسی حوالے سے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے میں نے کہا بھی تھا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم بھی یہی تھا۔ حالانکہ آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت کا حصہ آتا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت آپ کو آتا تھا، بہت زیادہ دولت آپ کے پاس آتی تھی۔ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ کے گھر ملاقات کے لیے آئے، اور جب گھر میں پہنچے دیکھا گھر میں کچھ سامان نہیں ہے، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں۔ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو بہت زیادہ دولت ملتی ہے، پھر آپ کے گھر میں ضرورت کا سامان بھی برابر نہیں ہے۔ پوچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا دوسرے گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کا دوسرا گھر بھی ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں۔ کہا وہ کدھر ہے؟ فرمایا آخرت میں ہے۔ آخرت کے گھر کے لیے، آخرت کے لیے میں اس کو جمع کرتا ہوں، جو کچھ مجھے ملتا ہے اس ہاتھ سے لے لیتا ہوں، اس ہاتھ سے دے دیتا ہوں، کیونکہ یہاں کا رکھا یہاں کا رہا کس کے کام آتا ہے؟ انسان چھوڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد اس مال کے ساتھ خیر کرے گی یا شر کرے گی، نیک کام کرے گی یا گناہ کے کام کرے گی، اسے اس کا علم بھی نہیں ہوتا، اسے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے بندوں میں یہ چالاکی ہونی چاہیے کہ وہ جہاں دنیا کے لیے اپنی ضرورت کے حساب سے دولت کماتے ہیں، وہیں آخرت کے لیے، اپنی دفاع کے لیے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہاں جمع کریں۔ یہاں کچھ بھی جمع نہیں ہوتا، اور یہاں جو جمع ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہاں جو جمع ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہاں کا جمع کرو، وہاں کے لیے جمع کرو۔ کچھ نہیں دے سکتے اللہ کی راہ میں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کر سکیں، تو ہماری اتنی استطاعت تو ہے کہ ہم دیگر نیک اعمال تو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ دولت رہے تبھی ثواب ملتا ہے، دولت خرچ کرو تبھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا کہ جو خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں کہاں دولت خرچ ہوئی؟ صرف زبان چلی، اللہ کا ذکر ہوا، اور اللہ نے بے شمار نیکیاں عطا فرما دی۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اللہ کا حکم آنے کے بعد پسو پیش نہیں ہوتے تھے، آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے کہ کیا کروں کیسا کروں، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم آ جاتا تو کہتے اب مجھے کرنا ہی ہے، اور کرتے بھی تھے، کیا بھی۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یتیم کے تعلق سے آیت اتری، حالانکہ ان کا انداز یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ میں تجھے تیرا مال نہیں دوں گا، ان کی خواہش تھی کہ وہ دولت انہی کے پاس میں رہے، مگر جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب انہوں نے پسو پیش نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حضور میں بہت بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، نہیں پتا تھا تو کر رہا تھا، نہیں معلوم تھا، حکم نہیں آیا تھا تو کر رہا تھا، اس کے مال پر میری نظر تھی، مگر اب حکم آ جانے کے بعد اس کے مال پر میری نظر رکھنا، اس کے مال کے تعلق سے، یتیم کے مال کے تعلق سے میری نیت میں خراب کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے ان کو دولت واپس کر دی، اور لینے والا بھی کیا عجیب، کیا پیارے صحابی ہیں کہ ادھر سے لیا ادھر دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی وعیدیں سنائی ہیں، اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی تعریف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات،
کہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. اور دوسری بات یہ بھی فرمائی گئی کہ اپنے خراب مال کو اس کے اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اپنی نیت اس میں خراب نہ کرو. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یعنی اگر ان کا مال آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے تو آپ اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ میں نہ ملا لو، بلکہ آپ کا اپنا مال الگ رہے، اس کا مال الگ رہے. ہاں بس یہی ہے کہ اگر آپ اس کے مال کے ذریعے تجارت کر کے اس کے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کی اجازت آپ کو ملتی ہے. مگر اس کے مال کو غبن کرنے کی نیت سے، اس کے مال کو ختم کرنے کی نیت سے کوئی عمل کرنا یقیناً یہ بہت بڑی تباہی اور یہ بہت بڑی بربادی کا سبب بنتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ان کے مال کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ پہلی آیت ہے یتیم کے حوالے سے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور احکامات انہی آیات میں ہمیں ملتے ہیں. یعنی 5ویں آیت سورہ نساء کی، اور یہی سورہ نساء کی 6ٹی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا اس کا یتیم کے حوالے سے ذکر فرمایا. 4تھی آیت میں 5ویں آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. یتیم کے ساتھ میں کس طریقے سے پیش آنا ہے اس کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. فرمایا اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو. کم عقلوں کو مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ نابالغ رہیں ان نابالغ کے حوالے ان کی دولت نہ کرو، کیونکہ ان کے پاس میں اس کے خرچ کا علم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اس کو خرچ کیا جائے. اگر علم نہ ہوگا اور آپ نے دے دیا تو پھر اس کا سارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب یتیم کی ضرورت پوری کرنے کی بات آئے، اسے کھلانے پلانے کی بات آئے، اسے پہنانے کی بات آئے، تو اس کا جو مال تمہارے پاس میں بطور امانت ہے، اگر تم اپنے مال میں سے کرتے ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. اور اگر تم اس کے مال میں سے یہ چیز نہیں کرتے، تم اگر اس کے مال میں سے یہ چیز اپنے مال میں سے یہ چیز نہیں کرتے تو اس کے مال میں سے تم اس کے لیے رزق کا انتظام کرو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو. اور جب اس سے گفتگو کرنے کی باری آئے تو بالکل نرم انداز سے اس سے گفتگو کرو، اور اتنی نرم انداز سے ایسا حسن سلوک اس کے ساتھ تمہارا ہو، ایسا حسن سلوک اس کا تمہارے ساتھ ہو کہ وہ اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ کرے جب آپ اسے رزق دیں. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، جن کو اللہ نے دیا ہے، یعنی جن کے والد ایسے تھے کہ جس کے پاس میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ دولت تھی، یہ ان کے بارے میں گفتگو کی گئی. مگر جو لوگ معیشت کے حوالے سے مجبور ہیں، جن کے پاس میں اتنی دولت نہیں ہے، جن کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس میں لباس خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اس کا کفیل بن کر اس کے ساتھ میں خیر کا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی خیر کا برتاؤ کرتا ہے. اور پھر ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دی گئی کہ تم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور پھر اس بات کا یقین رکھو کہ اگر تم نے دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ تمہیں بھی بھلائی کا
تمہیں بھی بھلائی کی ضرورت کسی کے لیے پڑ گئی، کسی کے ذریعے پڑ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے خیر کرنے والوں کو پیدا فرمائے گا، اور تمہارے ساتھ، تمہاری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا۔ کسی کے یتیم ہونے پر اس کو جھڑکنا، کسی کے یتیم ہونے پر اس کو اپنے سے دور رکھنا، کسی کے یتیم ہونے پر اسے رزق سے محروم رکھنا، کسی کے یتیم ہونے پر اس کو اچھے لباس سے محروم رکھنا، یہ بہت بڑی ایک انسان کی غلطی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کسی یتیم بچے کو پاتا ہو اور اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، تو اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس یتیم کی کفالت کرے اور اس یتیم کے ساتھ نیکی اور خیر کا برتاؤ کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ یتیم کے حوالے سے ہم اور گفتگو آپ حضرات کے سامنے دوسری نشست میں کریں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یتیم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کیسے ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق جب ہم کسی یتیم کے ساتھ خیر کا برتاؤ کریں گے تو انشاءاللہ یہ انسانوں کے لیے اور یہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ پروردگار ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام